کیا آپ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں تو پریشان ہونا چھوڑیں، میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ میری اس ویڈیو میں آپ کو ایسے بینک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ حکومت پاکستان کی مختلف اسکیموں کے حوالے سے آسان ماہانہ اقساط پر قرضے فراہم کر رہا ہے۔ ان اسکیموں میں شامل ہے خواتین کے روزگار کی اسکیم، زرعی اسکیم، ٹریکٹر اسکیم، کھاد اور زراعت کے لیے پیسوں کی اسکیم، اور آپ کو اپنے گھر کی تعمیر کے لیے آسان ماہانہ اقساط پر قرضہ فراہم کر رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں زرعی ترقیاتی بینک کی، جو کہ آپ کو مختلف اسکیموں کے لیے ماہانہ اقساط پر قرضہ فراہم کر رہا ہے۔ تو میری آج کی اس ویڈیو میں ڈسکور کروں گا کہ اگر آپ کا تعلق زرعی سے ہے، زراعت سے ہے اور آپ ٹریکٹر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو ماہانہ اقساط پر ٹریکٹر دینے جا رہا ہے۔ جی ہاں، تو اس میں اگر آپ ٹریکٹر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو آپ کی اہلیت کا معیار کیا بتاؤں گا۔ اگر آپ ٹریکٹر خریدنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کی اہلیت کا معیار کیا ہونا چاہیے اور آپ کس طرح سے ٹریکٹر خرید سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹریکٹر ایک فارم کی گاڑی ہے۔ ٹریکٹر روایتی طور پر کھیتوں میں کئی زرعی کاموں کو مشینی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زرعی آلات کو ٹریکٹر پر نصب کیا جاتا ہے اور ایک حالات کی مشینی بنایا جاتا ہے، تو یہ طاقتور ذریعہ بھی فراہم کرتا ہے۔ اگر بات کی جائے استعمال کی تو یہ ہل چلانے، کھیتی باڑی، ڈسکنگ، ہاربنگ اور زمین کی دیکھ بھال، کھاد کو منتقل کرنا اور جھاڑیوں کو صاف کرنا اور کھیتوں کو لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بات کی جائے کہ آپ کس طرح سے ٹریکٹر کو حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی اہلیت کا معیار کیا ہونا چاہیے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بالکل آسان ہے کہ آپ کا تعلق کھیتی باڑی سے ہو اور آپ کے پاس زمین کا رقبہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ کا تعلق کھیتی باڑی سے ہے اور نقل و حمل کے لیے ٹریکٹر کا استعمال کرنا، اور اس کے ساتھ آپ نے کھیتی باڑی کے لیے ٹریکٹروں کا استعمال کرنا ہے جو کہ آپ کے پاس زمین کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر بات کی جائے دستاویز کی کہ کاغذ کون کون سے درکار ہوں گے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس شناختی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے اور آپ کے پاس 2 حالیہ تصویریں ہونی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ اگر بات کی جائے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کتنا قرضہ فراہم کیا جائے گا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو 5 ملین قرضہ فراہم کیا جائے گا۔ جی ہاں دوستو، یعنی کہ آپ کو 50 لاکھ تک ٹریکٹر خریدنے کے لیے قرضہ فراہم کیا جائے گا، جو کہ آپ نے ماہانہ آسان اقساط پر اسے زرعی بینک کو واپس کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے ہم اگر بات کریں کہ ضمانت کی، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرضہ لینے والے بینک کی پالیسی کے مطابق قرض کے لیے سیکیورٹی ضمانت فراہم کریں گے۔ اگر بات کی جائے کہ ٹریکٹر کی رجسٹریشن، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بینک اور قرضہ لینے والوں کے ناموں پر رجسٹر کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے قرضہ لیا ہوگا اور جس بینک سے یعنی کہ زرعی ترقیاتی بینک سے آپ نے قرضہ لینا ہے، تو آپ کی اور بینک جو کہ آپ کو ماہانہ اقساط دے رہا ہے، تو آپ نے اس کے اور اپنے نام پر اپنی رجسٹریشن کروانی ہے۔ تو اگر انشورنس کی بات کی جائے تو کمپنی جس سے آپ ٹریکٹر خریدتے ہیں اسی کے نام سے انشورنس جاری کی جائے گی۔ سب سے ضروری اور اہم بات کہ اگر آپ قرضہ لے رہے ہیں تو اس کی ادائیگی آپ نے ماہانہ کتنی اقساط پر کرنا ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جو قرضہ لینا ہے آپ نے اسے 8 سال کے اندر قرض کی واپسی کو یقینی بنانا ہے۔ جی ہاں، تو اگر مارک اپ کی بات کی جائے تو اس کا صرف اور صرف 3% مارک اپ ہوگا۔ جتنا بھی آپ ترقیاتی بینک سے قرضہ لے رہے ہیں اس کا مارک اپ 3% ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی زبردست اسکیم ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن کا تعلق زراعت سے ہے اور جو کہ اپنی زرعی پیداوار کو بڑھانا چاہتے ہیں اور زرعی زمین کے لیے ترقیاتی کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آج ہی اس اسکیم سے فائدہ حاصل
کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ کے قریبی جو بھی زرعی ترقیاتی بینک ہے، آپ وہاں پر جا کر اپنی باقاعدہ طور پر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور اسکیم سے فائدہ حاصل کر